بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ افراتفری کی فضا پائی جا رہی ہے۔ لوگ سوال کریں، بلکہ میرے تو اسٹوڈنٹس ہی کوشچن کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو کیا عبادت کی رات ہے اور اس طرح عبادت کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو عبادت کی رات کیوں ہے، مطلب کس حوالے سے عبادت کرنی ہے؟ تو حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا کہ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا رزق طے کرتے ہیں، ان کی زندگی طے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو ہم سے رزق طلب کرے، کوئی ہے جو ہم سے مغفرت طلب کرے یعنی کہ اپنی بخشش مانگے، اور کوئی ہے جو اپنی مصیبت کے لیے ہم سے دعا کرے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ 15 شعبان جو رات ہے وہ جو ہے اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنی دعائیں مانگنی چاہیے، بخشش کے لیے دعا مانگنی چاہیے، رزق میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کی لمبی زندگی کی، اپنی لمبی زندگی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس حدیث سے بالکل ثابت ہوتا ہے، جو حدیث پہلے میں آپ کے پاس رکھی ہے اس گروپ میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں کرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث جو ہے نا وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جس حدیث میں حضرات جو محدثین کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کی تائید بہت ساری حدیث سے ہو رہی ہے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے نہیں، متن تو اسٹرانگ ہے اس کا، سند کے اعتبار سے اگر کمزور ہے تو۔ اس کے بعد ہے کہ محدثین کا ہی جو ہے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فضائل کے بیان ہے اس حدیث میں تو فضائل کی بات ہو رہی ہے تو ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب برات جو ہے وہ اس کی فضیلت بھی ہے اور اس حدیث کو ہم نے معتبر بھی سمجھنا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ معتبر بھی ہے کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں کرنا کیا، مطلب اس رات میں کرنا کیا ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ رزق کی بات ہے، مغفرت کی بات ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی بات ہے۔ تو نفلی عبادت جو ہے وہ تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہٰذا شب برات کی رات میں گھر میں خاموشی سے عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ باہر جس طرح کے سیٹ اپ ہوتے ہیں اور اس میں شغل زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ عبادت میں دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو نفلی عبادت کی جائے، یعنی کہ استغفار نوافل پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جائیں، ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، کیونکہ سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ رزق کا معاملہ ہے، زندگیوں کا معاملہ ہے اور اپنی دعاؤں کا معاملہ ہے۔ تو اس میں جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرنا چاہتا ہے تنہائی میں تو وہ اس حساب سے عبادت کر سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اتنی پریشانی نہ اٹھائیں کہ مطلب رات بھر اتنا نہ جاگیں، اتنا پریشان نہ ہوں، اتنی دقت، مطلب صلاۃ و تسبیح جیسے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اب 100 نوافل کسی نے نیت کر لی کہ 100 نوافل پڑھنے آج، اتنی زیادہ نہ کریں کہ اگلے دن اپنی جاب پر نہ جا سکیں، اپنی ملازمت میں، یا اپنے جو حقوق آپ کو اللہ نے دیے ہیں کہ آپ نے حق ادا کرنے ہیں وہ حقوق سے جو ہے وہ آپ وہاں پر ویک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذاتی معاملہ ہے انسان کا۔ اچھا، اس میں کیا کرنا چاہیے بھائی، ان میں کیا ہوگا؟ شب برات میں نفلی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھنا انسان کی سوچ ہے، اور سارا سال فرض نمازیں اور دیگر حقوق و فرائض سے غافل رہنا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح نہیں ہے کہ شب برات میں ہم نے عبادت کر لی تو اب پورے سال جو ہے ہم اس سے بری ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ شب برات میں چراغاں نہیں کرنا چاہیے، لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، پٹاخے نہیں پھوڑنے چاہیے اور شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گیدرنگ میں عبادت جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اس میں جو ہے وہ یکسوئی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ فضول میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں بچے اور لڑکے، گپ شپ لگا رہے ہیں، ہوٹلوں پہ جو ہے وہ ناشتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، مطلب سحری کا اہتمام ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہو جائے گا کہ نیکی جو ہے وہ برباد گناہ لازم والی بات ہو جائے گی کہ نیکی کے لیے گئے تھے اور دوسرے کاموں میں پڑ گئے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے اچھا، اور روزے کے لیے کیا حکم ہے کہ بھئی 15 شعبان کا روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ وہ شعبان کے روزے رکھتے تھے اور آخر کے روزے نہیں رکھتے تھے نا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ آپ روٹین میں رکھتے تھے تو اس لیے آپ نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایام بیس کے بھی روزے رکھتے تھے،
صحیح ہے. تو اس حساب سے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں شعبان کا تو شعبان کی جو ہے وہ جو ثواب ملے گا وہ نفل روزے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, اگر اس نیت سے 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر بھی ملے گا لیکن نفل کا ثواب ملے گا.